بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم اپنا لیسن نمبر 13 گاڈ بی پریزڈ کا ٹرانسلیشن اور سینونیمز کو دیکھیں گے۔ گاڈ بی پریزڈ عربی میں ہم یا اردو میں بولتے ہیں الحمدللہ، اسے عربی میں انگلش میں گاڈ بی پریزڈ کہتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے یا خدا کا شکر ادا کیا جانا چاہیے۔ یہ ایک جو گاؤں کے کسی اندر ایک امام مسجد ایک مولوی کی کہانی ہے کہ اسے زندگی کے اندر کس طرح کی مصیبتیں یا کس طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ احمد الدین قاسمی نے اس سارے پروسیجر کے اوپر روشنی ڈالی ہے۔ دیکھیے، پڑھتے ہیں۔ بیفور ہز میرج، بیفور پہلے، ہز میرج شادی سے، یعنی کہ اپنی شادی سے پہلے، مولوی مولوی ابو البرکت الیاس مولوی ابو البرکت اس کا نام ہے۔ الیاس کا مطلب ہے یہاں پر المعروف نون ایز یعنی کہ اس کا پورا نام مولوی ابو البرکت تھا، لیکن اسے مولوی ابول کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یوزڈ ٹو لیو ان کمفرٹ، یوزڈ ٹو کا مطلب ہوتا ہے عادی ہونا، اور ان کمفرٹ، کمفرٹ کا مطلب ہے آسائش، سینونیم ہوگا ایز یا لگژری۔ تو اب یوز ٹو لیو ان کمفرٹ، اپنی شادی سے پہلے مولوی ابو البرکت ایک آرام دہ زندگی گزارنے کے عادی تھے۔ ایون پومپ کا مطلب ہوتا ہے شان و شوکت کے ساتھ، ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ، سینونیم ہوگا سپلینڈر یا میگنیفیشنس۔ یہ پوری لائن کا ترجمہ اس طرح سے ہوا کہ اپنی شادی سے پہلے مولوی ابو البرکت، جنہیں مولوی ابول کے نام سے جانا جاتا تھا، بڑے پرسکون حتیٰ کہ ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ زندگی گزارنے کے عادی تھے۔ آن ہز ہیڈ، اپنے سر پہ، ہی وور اے لائٹ براؤن ٹربن، وہ اپنے سر پہ ہلکے بھورے رنگ کی جو ہے پگڑی باندھتے تھے۔ ٹربن پگڑی، سینونیم ہوگا ہیڈ کلاتھ یا پھر ہیڈ ڈریس۔ ناؤن ایز مشہدی لنگی، جسے مشہدی لنگی کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ اٹ اوریجنلی کیم فرام مشہد ان ایران، کیونکہ یہ جو ہے ایران کے شہر مشہد سے آئی تھی، اس لیے اسے مشہدی لنگی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دا گلڈڈ ٹپ، گلڈڈ کا مطلب ہوتا ہے چمکدار یا سنہری، سینونیم ہوگا گولڈن۔ ٹپ کہتے ہیں ٹاپ کو، چوٹی کو۔ دا گلڈڈ ٹپ آف ہز کیپ یوز ٹو شائن برائٹلی ابو دا ٹربن، یعنی کہ ان کے جو ٹوپی کی ٹپ تھی، جو ٹوپی کا اوپر والا حصہ تھا، وہ پگڑی کے اوپر چمکدار نظر آتا تھا، چمکا کرتا تھا۔ ہی آلویز کیریڈ اے واکنگ اسٹک، وہ ہمیشہ ہاتھ میں چلنے والی ایک چھڑی رکھتے تھے۔ A sort of scepter، سیپٹر کا مطلب ہوتا ہے آسا، اور سینونیم ہوگا اس کا جو ہے جیسے رائل سٹک ہوتی ہے، یا پھر اکیلا سٹک بھی کر سکتے ہیں ہم۔ تو with decorative bands of brass and gilt، جس کے اوپر پیتل اور گلٹ سے سجی ہوئی پٹیاں لگی ہوتی تھیں، یعنی کہ وہ ہاتھ میں چلنے والی چھڑی رکھتے تھے جس کے اوپر ہمیشہ پیتل اور گلٹ سے سجی ہوئی پٹیاں لگی ہوتی تھیں۔ فار ہز ہیئر، اور اپنے بالوں میں، ہی یوزڈ فریگرنٹ آئل، فریگرنٹ کا مطلب ہوتا ہے خوشبودار، اور سینونیم ہوگا پرفیومڈ۔ اپنے بالوں میں وہ خوشبودار تیل استعمال کرتے تھے، اور اٹس سویٹ پنجنٹ اسمیل، پنجنٹ کا مطلب ہوتا ہے تیز، سینونیم ہوگا شارپ۔ اٹس سویٹ پنجنٹ اسمیل لنگر کا مطلب ہوتا ہے باقی رہنا یا پھر پھیل جانا، اور سینونیم ہوگا ریمین یا پرسسٹ۔ ان دا ولیج لینز، لین سے مراد ہے یہاں پہ گلی، سینونیم ہوگا اسٹریٹ۔ وین ایور ہی واک تھرو دیم، جب کبھی وہ یہاں سے گزرتا ہے، یعنی کہ اپنے بالوں میں وہ خوشبودار تیل استعمال کرتے تھے، اور اس کی میٹھی تیز خوشبو گاؤں کی گلیوں میں پھیل جاتی تھی جب کبھی وہ گلیوں میں سے گزرتے تھے۔
مولوی ابول ہیز ہیڈ سلائٹلی بلجنگ آئیز. بلجنگ کا مطلب ہوتا ہے ابری ہوئی، اور جو ہے اس کا سینونیم ہوگا پروجیکٹڈ. مولوی ابول ہیڈ سلائٹلی بلجنگ آئیز. مولوی ابول کی ہلکی ابری ہوئی آنکھیں تھیں، یعنی کہ اس کی آنکھیں باہر کو نکلی ہوئی تھیں، ابری ہوئی تھیں. آن ہز فنگرز، اور اپنی انگلیوں پہ ہی وور سلور رنگس، وہ چاندی کی انگوٹھیاں پہنتا تھا. ود لارج ٹرکی اسٹون، جن کے اوپر بڑے فیروزہ پتھر لگے ہوتے تھے. ٹرکی اسٹون، ٹرکس کا مطلب ہوتا ہے فیروزہ، یا پھر سبزی مال یا ہلکے نیلے رنگ کا پتھر، یا پھر ہم اسے پریشیس اسٹون کہہ سکتے ہیں، قیمتی پتھر کہہ سکتے ہیں. تو اپنی انگلیوں پہ وہ چاندی کی انگوٹھیاں پہنتا تھا جس کے اوپر قیمتی پتھر لگے ہوتے تھے. These rings came off his fingers 5 times a day before ablutions. اور یہ انگوٹھیاں اس کی انگلیوں سے دن میں 5 دفعہ وضو کرنے سے پہلے اتاری جاتی تھی. ایبلیوشنز جو ہے یہ وضو کرنے کو کہتے ہیں بیفور، یا اسے ہم سینونیم اس کا واشنگ ہو سکتا ہے یا پھر کلینزنگ ہو سکتا ہے. And yet no change was ever observed in the order in which they were worn. اور پھر بھی اس ترتیب میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھی جاتی تھی جس ترتیب سے وہ انہیں پہنتے تھے. یعنی کہ وہ جس انگوٹھی کو جس انگلی میں پہنتے تھے، دن میں 5 دفعہ اتارنے کے باوجود وہ اسی انگلی میں پہنی جاتی تھی، کبھی اس کی ترتیب میں فرق نہیں آتا تھا. ایوری عید، ہر عید پہ، آفٹر ہز سرمن، ان کے خطبے کے بعد. سرمن خطبہ سینونیم ہوگا ایڈریس یا پھر اسپیچ. وین ایور دا کاٹن بیگ کنٹین کا مطلب ہوتا ہے جو کیری فرام 150 to 200 روپیز. جب ہر عید پہ ان کے خطبے کے بعد جب ایک کپڑے کا تھیلا جس کے اندر 150 سے 200 روپے ہوتے تھے، کلیکٹڈ کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا، اور سینونیم ہوگا گیدرڈ. فرام دا ڈیووٹیز کا مطلب ہوتا ہے فالوورز، یا پھر اردو میں سے جو ہے عقیدت مند کہیں گے، یا پھر جو موت کا دین ہے، یا پھر نمازی. ہیپن ٹو فال ود دا تھرڈ، ایک دھب کی آواز سے اس کے سامنے گرتا. تو ہی ڈسٹریبیوٹیڈ 40 to 50 روپیز، وہ 40 سے 50 روپے بانٹ دیتا. ان دا پریزنس آف دا ورشپرز، پریزنس موجودگی میں، آف ورشپرز عبادت گزاروں کی، نمازیوں کی. یعنی کہ وہ 40 سے 50 روپے نمازیوں کی موجودگی میں بانٹ دیتا. امنگ دا نیڈی اینڈ دا پور آف ولیج، گاؤں کے غریب اور ضرورت مندوں میں. آفٹر ایچ سچ ایکٹ، اور ایسا ہر دفعہ یہ کرنے کے بعد، ہی یوزڈ ٹو سے، وہ یہ کہا کرتا تھا، پلیز ڈونٹ پرے فار می، برائے مہربانی میرے لیے دعا مت کرنا. ریممبر دا بینوولنٹ اللہ، مہربان اور طاقت اللہ کو یاد کرو. If he creates insects in stones، اگر وہ پتھروں کے اندر کیڑے کو پیدا کرتا ہے. کریٹ پیدا کرنا، تخلیق کرنا، سینونیم ہوگا پروڈیوس کرنا. انسیکٹ کیڑوں کو کہتے ہیں، حشرات کو ریپٹائلز. تو سے کہا کہ اگر وہ پتھر کے اندر کیڑے کو پیدا کرتا ہے، ہی سپلائز دیئر فوڈ دیئر ٹو، تو وہ وہاں پہ اس کا رزق بھی پہنچاتا، اس کا کھانا بھی وہاں پہ مہیا کرتا ہے، پہنچاتا ہے. سپلائی کا مطلب ہوتا ہے مہیا کرنا، پہنچانا، سینونیم ہوگا پرووائڈ. اچھا جی آگے. پلیز ڈو ناٹ بلیس می، میرے لیے دعا نہ کرو. واٹ ہیز ہی ناٹ بلیسڈ می ود، اس نے مجھے کس چیز سے نہیں نوازا. ہیلتھ، صحت ہے. پیس آف مائنڈ، دماغی سکون ہے. فریڈم فرام کیئر، فکروں سے آزادی ہے. فریڈم آزادی،
انڈیپینڈنس یا پھر لبرٹی اس کا سینونیم ہوگا. کیئر، کیئر کا مطلب ہوتا ہے پریشانی. وری یا پھر انگزائٹی ہو سکتا ہے اس کا سینونیم. کہا اللہ نے مجھے کس چیز سے نہیں نوازا؟ صحت ہے، دماغی سکون ہے اور فکروں سے آزادی ہے. آئی ہیو ایوری تھنگ ون کین ڈیزائر. میرے پاس ہر وہ چیز ہے جس کی کوئی طلب کر سکے، جس کی کوئی خواہش کرے. اور آئی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ مور فرام ہز انلمیٹڈ ٹریئر آف ڈیوائن بلیسنگ. ٹریئر کا مطلب ہوتا ہے جی خزانہ، یعنی کہ انلمیٹڈ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے لامحدود. لمٹ لیس اس کا سینونیم ہوگا. پھر ڈیوائن، ڈیوائن کا مطلب ہوتا ہے خدا کی خدائی یا پھر آسمانوں سے اتری ہوئی چیز. ہیونلی یا پھر گاڈلی اس کا سینونیم ہوگا. بلیسنگ رحمت ہوتا ہے اور سینونیم ہوگا بینیفٹس. اچھا جی، تو اس کا مطلب یوں ہو جائے گا کہ مجھے خدا کے لامحدود خزانوں میں سے اور مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اچھا جی آگے. لائک دا چلڈرن، بچوں کی طرح. ہو کیم ان کوئک سکسیشن. سکسیشن کا مطلب ہوتا ہے ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دیگرے، تسلسل کے ساتھ. یعنی کہ اس کے بچوں کی طرح جو کہ ایک کے بعد دوسرا پیدا ہوتے گئے تھے. یعنی سکسیشن کا ایک کے بعد دیگرے، اور سینونیم ہوگا ریگولرلی یا پھر ان سیریز. دا ٹائم ٹو ہیڈ چینج فاسٹ، یعنی کہ اس کے بچے جتنی جلدی ایک کے بعد دوسرا پیدا ہوئے تھے، وقت بھی بالکل اسی سپیڈ کے ساتھ، اسی رفتار کے ساتھ بدل گیا تھا. A pair of shoes for his first born. A pair of shoes ایک جوتوں کا جوڑا. For his first born اس کی پہلی بیٹی مہر النساء کے لیے. Had cost him 1 rupee اسے 1 روپے کا ملا تھا. For his youngest daughter اور اس کی سب سے چھوٹی بیٹی کے لیے. He was now asked to pay 6 rupees for a pair. اب اس سے ایک جوتے کے جوڑے کے 6 روپے مانگے جا رہے تھے. When he complained. کمپلین کا مطلب ہوتا ہے شکایت کرنا اور سینونیم ہوگا گرمبل. When he complained جب اس نے شکایت کی. The shoemaker said جوتے بنانے والے نے کہا مولوی جی I did not charge more for your sake. میں نے آپ کی خاطر، سیک کا مطلب ہوتا ہے خاطر یا پھر کے لیے، کاز ریزن یا پھر پرپز اس کا سینونیم ہو سکتا ہے. اس نے کہا میں نے آپ کی خاطر، آپ کی وجہ سے زیادہ پیسے وصول نہیں کیے. Had it been someone else اگر کوئی اور ہوتا تو I could easily have wangled 10 rupees. وینگل کا مطلب ہوتا ہے چلاکی یا عیاری سے اینٹھنا، کسی چیز کو حاصل کرنا. تو اکوائر یا پھر اٹین اس کا سینونیم ہو سکتا ہے. اگر کوئی اور ہوتا تو میں بڑی آسانی سے اس سے 10 روپے نکلوا سکتا تھا. دا کاسٹ آف لیدر ہیز گون اسکائی ہائی. لیدر کا مطلب ہوتا ہے چمڑا، سینونیم ہوگا اسکن. گو اسکائی ہائی کا مطلب ہوتا ہے قیمتوں کا آسمان کو چھونا. رائز یا پھر انکریز اس کا سینونیم ہوگا. تو اس نے کہا کہ جو چمڑے کی قیمت ہے وہ تو آسمان کو چھو رہی ہے. پرائسز ہیو رائزن سو سڈنلی. سڈنلی کا مطلب ہوتا ہے اچانک، کہ قیمتیں اچانک ایسے بڑھی ہیں. دیٹ اٹ سیمز کہ ایسا لگتا ہے. ایز داؤ کہ آل دا کاؤز اینڈ بفلوز ان دا کنٹری کہ ملک کے اندر ساری کی ساری گائیں اور بھینسیں have been dispatched. dispatch کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا، سینونیم ہوگا send to the Mount Caucasus. Mount Caucasus کوہ کاف کو کہتے ہیں، ایک پہاڑی سلسلہ ہے، اس کا یہ نام ہے. آپ نے جن بتوں کی کہانیوں میں اس کا نام سنا ہوگا. اس نے کہا کہ چمڑے کی قیمتیں ایسے بڑی ہیں جیسے کہ ملک کی ساری گائے بھینسیں کوہ کاف بھیج دی گئی ہوں. کم آن مولوی، سوری مائی کاسٹ پرائس از 512. میری اس پہ جو قیمت ہے، میری جو لاگت ہے وہ 512 5 روپے 12 آنے ہے. بلیو می میرا یقین کریں
مائی پروفٹ از اونلی 4 آناز، میرا اس کے اندر منافع صرف 4 آنے ہیں. کم آن مولوی جی، مولوی جی چھوڑیں. ڈونٹ لک ڈس اپوائنٹڈ. ڈس اپوائنٹ کا مطلب ہوتا ہے مایوس یا پھر افسردہ، سینونیم ہوگا ڈسکریج. اس نے کہا کم آن مولوی جی ڈونٹ لک ڈس اپوائنٹڈ، چھوڑے مولوی جی پریشان مت ہوں. اینڈ پرے، اور دعا کریں. ڈونٹ گیو می ایون دیٹ 4 آناز بٹ، مجھے آپ یہ 4 آنے بھی مت دیں. I will charge only what I have spent for those dainty shoes. Dainty کا مطلب ہوتا ہے دلکش، خوبصورت، نفیس یا پھر نازک، اور سینونیم ہوگا فائن یا پھر ڈیلیکیٹ یا پھر گریسفل بھی ہو سکتا ہے. اس نے کہا میں ان خوبصورت جوتوں کے اوپر جو میرا خرچہ آیا ہے انہیں بنانے میں صرف وہی وصول کروں گا. If I am lying، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں. The curse of Allah be on me، مجھ پہ خدا کی لعنت ہو. And may I be drowned in some pond. drown کا مطلب ہوتا ہے ڈوب جانا، پونڈ تالاب کو کہتے ہیں، سینونیم پول ہوگا. اس نے کہا اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میں کسی تالاب میں ڈوب جاؤں. May I even be deprived of a decent burial. decent کہتے ہیں اچھا یا پھر باعزت، گڈ، فائن یا پھر رسپیکٹیبل بھی اس کا سینونیم ہو سکتا ہے. تو اس نے کہا مے آئی بی ایون ڈپرائیوڈ. ڈپرائیو کا مطلب ہوتا ہے محروم ہو جانا. ڈسپوزیسڈ اس کا سینونیم ہوگا ڈسپوزیسڈ، ڈیسنٹ پر. اس نے کہا اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو پھر میں کسی تالاب میں ڈوب جاؤں اور مجھے عزت کے ساتھ اچھا کفن دفن بھی نصیب نہ ہو. اف اٹ ور پاسبل، اگر یہ ممکن ہوتا، to get the necessities of life from the heavens through prayers. necessities ضروریات، heavens آسمانوں سے، through prayers دعاؤں کے ذریعے. اگر یہ ممکن ہوتا یا پھر اگر زندگی کی ضروریات کو دعاؤں کے ذریعے آسمانوں سے حاصل کرنا ممکن ہوتا، مولوی ابول would have prayed to Allah for a pair of shoes for his عمدہ. تو مولوی ابول اپنی بیٹی عمدہ کے جوتوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا. دا ینگیسٹ ان دا فیملی، جو کہ گھر کے اندر سب سے چھوٹی تھی. ایٹ نائٹ، رات کے وقت. ہی کنسلٹڈ ہز وائف. کنسلٹ کا مطلب ہوتا ہے مشورہ کرنا، تو ڈسکس اس کا سینونیم ہوگا. رات کو جب مولوی ابول نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا، بٹ انسٹیڈ آف ریپلائنگ، لیکن بجائے جواب دینے کے، شی سائلنٹلی لفٹڈ اے کارنر. سائلنٹلی کا مطلب ہوتا ہے خاموشی سے، کوائٹلی سینونیم ہوگا. اور جو ہے لفٹ کا مطلب اٹھانا ہوتا ہے. اے کارنر، اے کارنر آف دا کوئلٹ. کوئلٹ لحاف کو یا پھر رضائی کو کہتے ہیں. کور اس کا سینونیم ہوگا. تو اس نے جواب دینے کی بجائے رضائی کا ایک کونا اٹھا دیا. ٹو ایکسپوز، دکھانے کے لیے، عمدۃ النساء اسمال بیئر فیٹ، عمدۃ النساء کے چھوٹے چھوٹے ننگے پاؤں. سینگ دوز ڈینٹی فیٹ، ان نازک پیروں کو دیکھتے ہوئے مولوی ابول بسٹ انٹو ٹیئرز لائک اے چائلڈ. مولوی ابول بچوں کی طرح رونے لگا. نیکسٹ ڈے، اگلے دن، آفٹر ہز مارننگ پریئرز، اپنی صبح کی عبادت کے بعد، ہی وینٹ ٹو دا شو میکر، وہ جوتا بنانے والے کے پاس گیا. اینڈ پیڈ ہم 5 روپیز اینڈ 12 آنرز، اور اسے 5 روپے اور 12 آنے ادا کیے. اینڈ باٹ دا شوز، اور جوتا خرید لیا. لیونگ ہز شاپ، اس کی دکان سے نکلتے ہوئے، ہی وارڈ، اس نے قسم کھائی، ود اللہ ایز ہز وٹنس، اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر، never to use the powdered tobacco that he loved، کہ وہ دوبارہ کبھی بھی نسوار نہیں کھائے گا جو کہ اسے بہت پسند تھی. نہیں بیٹا، that's all for today. کل انشاءاللہ یہاں سے آگے ہم کنٹینیو کریں گے ٹرانسلیشن کو. اگر کسی کا کوئی بھی کویسچن ہو کسی قسم کا تو آئی ایم ہیئر. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. آپ لوگوں سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.